اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ محرم کی آج 7 تاریخ ہے اور یقینی طور پر کربلا کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ ہے، اور اس سلسلے میں بہرحال ایک نشست میں تو بات نہیں آئے گی، لیکن بنیادی جو پیغام ہے کربلا کا وہ آج رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس سلسلے میں ایک بہرحال سیریز رہے گی جو سمجھیے کہ عاشورے تک جاری رہے گی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ فرات اپنی موجوں کے ساتھ، لہروں کے ساتھ پوری آب و تاب سے بہہ رہی تھی، لیکن اہل بیت اطہار کو اس فرات کے کنارے 72 گھنٹے گزر گئے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملا۔ بڑی دردناک داستاں ہے، لیکن اس داستاں میں بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے۔ دنیا جانتی تھی کہ حضرت حسین جب شہر مدینہ سے، شہر پرنور سے نکل رہے تھے اپنے نانا جان کے دربار میں حاضر ہو کر، تو حسین کو بھی اندازہ تھا کہ وہ پھر واپس مدینہ نہیں آ پائیں گے، اور آپ مدینے سے نکلے، مدینے سے نکل کر مکے کو تشریف لے گئے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور آپ چاہتے تھے کہ حج کر لے، آپ نے احرام بھی باندھ لیا تھا، لیکن خفیہ اطلاع یہ آئی کہ کچھ گھات لگا کر دشمن بیٹھے ہیں اور قاتلانہ حملے کا امکان ہے۔ مختلف روایات ہیں کہ حضرت حسین نے صرف عمرہ کیا اور عمرہ کر کے کوفے کی جانب نکل پڑے۔ 1 2 3 نہیں بلکہ 40,000 کوفیوں نے حضرت حسین کی بیعت کا اعلان کیا تھا، آپ کو خطوط لکھے تھے۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے کے لیے روانہ کیا، اور عمرہ کر کے اب جب آپ کربلا کی جانب جا رہے تھے تو پھر راستے میں اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام آپ اگر وہاں چلے جائیں گے تو حالات قابو میں نہیں رہیں گے، لیکن حسین جانتے تھے کہ حسین کو وہاں جانا ضروری ہے۔ یہاں ایک نکتہ سمجھیے کہ سمجھاؤں گا، پوری تفصیل تو انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی زادے تھے، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر گئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ حضرت اسماعیل پر چھری نہیں چلی، اس وجہ سے کہ ابھی شریعت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل بچا لیے گئے، وہ بھی نبی زادے تھے، اور حضرت حسین بھی نبی زادے ہیں، لیکن کربلا میں حسین نے 72 کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا تو چھری چل گئی، تلوار چل گئی، اور وہ نماز ایسی نماز تھی جو قیامت تک کے لیے وہ نماز کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ ایک سجدہ ہوا، بلکہ انیس نے بڑا حسین منظر حضرت حسین کے خیمے سے نکلنے کا کھینچا ہے کہ جب حضرت حسین نکلے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ذوالفقار کو لے کر، تو انیس نے کہا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ ہزاروں کا لشکر، حضرت حسین تنہا، لیکن لشکر کانپ رہا تھا، لشکر ڈر رہا تھا، زمین تھرا رہی تھی، اور حسین پر کوئی وار نہیں کر سکا۔ جب آپ سمجھیے سجدے میں گئے تب وار کیا گیا۔ بنیادی جو بات ہے، میں جس طرف سمجھیے آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام اور شریعت کے معاملے میں جو کربلا کا پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔
اور یہ بات حسین کہاں سے سمجھیے کہ لیے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چنچلاتی دھوپ تھی، مکے میں اللہ کے رسول حضرت ابو طالب کے مکان تھے، کفاران قریش کا ہائی پاور ڈیلیگیشن، جن کے پاس بظاہر اگر کہیں تو پوری قوت اور طاقت مکے کی ان کے ہاتھ میں تھی، وہ حضرت ابو طالب کے گھر آئے، دستک دی، حضرت ابو طالب دروازہ کھولے تو دیکھا کہ پورے مکے کے قریش کے سردار موجود ہیں، اندر بلا کر سمجھیے کہ اپنے دیوان خاص میں ان کو بٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو بلا لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول اس وقت استراحت فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم سے ملنے کے لیے مکے کے تمام سردار آئے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے تو پھر اس کے بعد بات کیا ہوئی؟ کفاران قریش کو اپنا ایگو، اپنی دولت اور اپنے مقام اور مرتبے کا بڑا گھمنڈ تھا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر اور عبداللہ کی یتیم سمجھتے تھے۔ وہ پورے کفاران قریش اللہ کے رسول سے مخاطب نہیں ہوئے، بلکہ حضرت ابو طالب کو کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ اگر یہ دولت چاہتے ہیں تو ہم مکے کی پورے سردار یہاں موجود ہیں، اتنی دولت دیں گے کہ مکے کا کوئی سمجھیے کہ ان سے زیادہ دولت مند نہیں ہوگا۔ اگر یہ حکومت چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، لیڈرشپ چاہتے ہیں، تو ان سے کہو کہ ہم تمام مکے کے سردار اس بات کو یونانیمس اعلان کریں گے کہ محمد سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور لیڈر مکے میں نہیں ہوگا، ہم سب ان کی بات سنیں گے۔ تیسری تجویز انہوں نے رکھی کہ اگر یہ کوئی مکے کی سمجھیے حسین دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم پورے سردار یہاں موجود ہیں، مکے کی کس لڑکی سے کہیں ہم اس لڑکی سے ان کی شادی کرا دیں گے، لیکن کام کیا کرنا پڑے گا؟ کام صرف یہ کرنا پڑے گا کہ قولو تفلحو، کہو لوگو اور فلاح پا جاؤ۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، یہ جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس پیغام کے کام کو روک دینا پڑے گا۔ حضرت ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظریں اٹھائے۔ یہ بہت بڑا سمجھوتے کی بات تھی، یہ مکے کی زمین پر امن اور سلامتی کی ضمانت دینے والی بات تھی۔ روز روز کا جو صحابہ اکرام کو پریشان کیا جانا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جانا، مکے میں آپ سجدہ کر رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی آپ کے سمجھیے کہ حالت سجدے میں پیٹھ پر لا کر رکھ دی گئی، حضرت فاطمہ چھوٹی ہے اور حضرت فاطمہ اس اونٹ کی اوجڑی کو ہٹا رہی ہیں روتے ہوئے، تو یہ سمجھیے کہ سارے مناظر حضرت ابو طالب کے سامنے تھے۔ ابو طالب سمجھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت جواب دیا تھا بہت ہی اطمینان سے، صمیم قلب کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ان سے کہہ دیجئے کہ مکے سمجھیے کہ یہ مکے کے امن اور مکے کے چین اور اس کی سمجھیے کہ سلامتی کے لیے 3 پیغام لائے ہیں، دولت دینے کے لیے تیار ہیں، سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، اور حسین لڑکی سے شادی کا بھی یہ سمجھیے کہ بات کر رہے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ سورج جیسی طاقتور شے میرے ایک ہاتھ میں لا کر رکھ دیں اور چاند جیسی حسین ترین چیز کو دوسرے ہاتھ میں بھی رکھ دیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو نعرہ لگ رہا ہے، لوگوں تک جو دعوت کا کام پہنچایا جا رہا ہے، وہ کام نہیں رکے گا۔ تو بات بہت کلیئر تھی کہ اسلام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، چاہے اقتدار آئے، دولت آئے، ثروت آئے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور وہی کام حسین نے کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ یزید کی بیعت کر لی جائے، لیکن آل رسول کے اس نواسے نے پورے سمجھیے کہ اہل بیت کو لے کر یہ اعلان کیا کہ تم ہماری جانیں لے لو لیکن ہم باطل کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنی جان دے دیں گے
لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے، تو سمجھیے کہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے۔ اور اس شریعت کے لیے حسین نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، عباس کے شانوں کو، علی اصغر کی شہادت کو دیکھا، عباس کے شانوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، اور پورے آل رسول کو سمجھیے کہ جنازے وہاں خیموں میں پڑے ہوئے تھے، حسین تنہا نکل کر میدان میں گئے، اور یہ اعلان تھا کہ باطل کے آگے سمجھیے کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، قوت کتنی ہی بڑی ہو، طاقت کتنی ہی بڑی ہو، اقتدار کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن اسلام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ سمجھیے کہ کربلا کا بنیادی پیغام ہے، اور کربلا کا یہ سمجھیے کہ بنیادی اعلان ہے، باطل کے لیے موت کا اعلان کربلا ہے۔ اور حسین 72 گھنٹے فرات سمجھیے پوری آب و تاب سے چل رہا تھا، لیکن آل رسول کے حلق میں ایک سمجھیے کہ خطرہ بھی پانی نہیں آیا۔ یہی سمجھیے کہ کربلا کا پیغام ہے، اور سمجھیے کہ ہم کو، اگر ہم حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی کہتے ہیں، تو پھر حق کے آگے، حق کے معاملے میں پوری پائے استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا، اور پورا سمجھیے کہ صاحب قوت اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قیمت تم کو کیوں نہ دینی پڑے، لیکن سمجھیے کہ کوئی سمجھوتا یا کوئی مصلحتیں یا کوئی کمپرومائز والی بات نہیں ہے۔ آج کا جو سمجھیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم مصلحتوں کی بات کرتے ہیں، ہم کمپرومائز کی بات کرتے ہیں، ہم سمجھوتوں کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ اگر حسینی ہو تو پھر سمجھیے حق کے لیے کھڑے ہونے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قیمت کیوں نہ دینی پڑے۔ آج یزید مردہ ہے اور حسین ہر دل میں زندہ ہے۔ یہی سمجھیے کہ کربلا کا پیغام ہے، اور یہی سب سے بڑا سمجھیے کہ میسیج کربلا کا ہے۔ انشاءاللہ کربلا کے واقعات، پھر قافلے اہل بیت کی سمجھیے کہ کس طرح سے فرات کے کنارے سے یزید کے دربار میں قافلے بیت حاضر ہوئے، اور پھر سمجھیے کہ کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ آگے سمجھیے کہ اس کو بتلایا جائے گا۔ لیکن کربلا کا جو بنیادی پیغام ہے اس کو ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔